پاکستان کی تاریخ میں ایسی بات نہیں ہوئی۔ دوسرے ممالک نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے۔ تو میں جو آپ کے سامنے خوشخبریوں کی ایک لمبی قطار اور چیزیں بیان کر رہا ہوں، وہ اسی نیت سے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ جیسے جوان ہو رہا ہے تو بچوں کو اور بڑوں کو اور اپنی اولاد کو جس طرح سے میں تربیت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، وہ ہمت دلاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم کر سکتے ہو، بیٹی تم کر سکتی ہو، تم میں طاقت ہے، نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، تم تو یہ ہو، تم نے تو یہ غلطیاں کی۔ تو لہٰذا اس 14 اگست کو میں وہ خوشخبریاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سنت نبوی کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہوں کہ مسلمان قوم اور خاص طور پر پاکستان کی قوم جو ہے وہ اٹھ کر جو کھڑی ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، ٹپنگ پوائنٹ، اور میں بڑا مطمئن ہوں اس بات سے کہ یہ ہے ٹپنگ پوائنٹ، قوم بدل رہی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری بڑی مثال جو جیت اس سال کی ہے، اس کے اندر ایک احساس پروگرام۔ دیکھیں، آئین کا ایک معاہدہ ہے سارے پاکستانیوں کے ساتھ کہ ان کی آئین نے ایک سوشل اور ایک سماجی پیکٹ ہے آئین کا، اسٹیٹ کا عوام کے ساتھ، اور اس کے اندر ہے یہ فکر کرنا غریب کی، اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلنا۔ آپ نے احساس پروگرام آپ کے ملک میں ہوا جس کے اندر 1,69,00,000 لوگوں تک یہ رقم احساس کی پہنچی مشکل وقت میں۔ اچھا، مشکل وقت ہی وہ وقت ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا رشتہ دار اگر بیمار ہو، پریشان ہو، آپ مدد کرتے ہیں تو وہ بانڈنگ ہوتی ہے، وہ آپ کی محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اسٹیٹ نے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی بانڈنگ کی ہے، یہ محبتیں یہ قوم متحد ہوئی ہے اس بنیاد کے اوپر، اور 1,69,00,000 لوگوں تک یہ احساس پروگرام جو بہت ٹرانسپیرنٹ، جس پر بہت کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، جس کے متعلق پرائم منسٹر صاحب نے مودی صاحب کو کہا کہ ہم سے ایک بات اگر ہم تمہارے شیئر کر سکتے ہیں تو یہ لے لو۔ یہ بہت اچھا ہم نے طریقہ کار اختیار کیا۔ وہاں پر اور یہاں پر کتنا فرق تھا۔ لاک ڈاؤن ہوا بھارت میں اور کروڑوں لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ تم پیدل جاؤ، 1000 میل دور تمہارا گھر ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں، تم جاؤ، پیدل جاؤ۔ مگر یہ کہ یہ لاک ڈاؤن تو ہوگا، یہ ایلیٹسٹ لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی جس کے اندر غریب بڑی مشکلات سے گزرا۔ یہاں ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا اور ہم نے غریب کی فکر کرتے ہوئے احساس پروگرام کے ذریعے ان کے ساتھ محبتوں کا رشتہ بڑا کیا۔ اگر 1,69,00,000 خاندان تک احساس کے رقم پہنچی، یہ انہی کی امانت تھی، احساس کی اگر رقم پہنچی تو اس کا مطلب کہ 7-8 کروڑ افراد تک یہ بات ضرور گئی، کیونکہ ہر خاندان میں ہر گھر کے اندر 5-6 افراد تو ہوں گے جو اس سے مستفیض ہوں گے۔ ایک گھر میں 2 رقومات نہیں پہنچی۔ پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قومیں اگر غربت سے نکلتی ہیں تو 2 وجوہات سے نکلتی ہیں خاص طور پر، ایک تعلیم اور دوسرے صحت۔ صحت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اتنی تیاری کی آپ کی قوم نے، اتنی تیاری کی آپ کی حکومتوں نے کہ جو چیز آپ نے ہسپتال بنائے، بیڈز ہیں قوم کو، اور میرا فرض ہے اس بات کو اجاگر کرنا کہ تم ہو، آپ ہیں طاقتور، آپ میں وہ طاقت ہے، آپ میں وہ جستجو ہے، آپ میں وہ جذبہ ایمانی ہے کہ آپ اس قوم کو جس طرح سے اٹھا رہے ہیں، آپ یہ بہت عظیم قوم بنے گی۔ مگر اب میں ان چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہیں، اگلے سال پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ایک ہے عورت کا مقام معاشرے کے اندر۔ مثال کے طور پر میں نے کوشش شروع کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت کی وراثت کے حوالے سے، اور میں قرآن میں سے آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ تر کم ہو یا زیادہ، ایک متعین حصے کے طور پر موجود ہے، اور اس حق کو ادا کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ابھی یہ پاکستان کے اندر کچھ جگہوں پر ایسی کیفیت ہے کہ جہاں عورت کو پورا حصہ نہیں ملتا۔ دوسری بات، قائد اعظم نے بھی کہا کہ عورت اپنا صحیح مقام جب معاشرے میں پائے گی، یہ 52% یا 50% آبادی اگر یہ معیشت کے اندر اس کا فل کنٹریبیوشن ان ایکول بینیفٹس نہیں ہوگا تو وہ معیشت ترقی کمزوری کے ساتھ کرے گی۔ میں تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں، اتنی اچھی ان کی تعلیم کے اعتبار سے اتنی کوششیں
اور اگر یہ گریجویٹ کرتی ہیں تو کبھی کبھی کچھ پروفیشنل کالج میں 70 اور 80%، مگر ایکچوئل لائف کے اندر وہ یقیناً ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ خاندان کی پرورش کریں، وہ ذمہ داری بڑی ضروری ہے، مگر آئی ٹی کے ذریعے مختلف طریقوں کے ذریعے اب عورت گھر میں بیٹھ کر، یہ آئی ٹی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو پرانے وقتوں کی سلائی مشین دی جاتی تھی کہ عورت گھر میں بیٹھ کر اپنا روزگار تلاش کرے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے عورت کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ایمپاور کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ مغرب کچھ کہتا ہے، اس لیے کرنا چاہیے کہ اسلام کا اپنا طریقہ کار کے مطابق عورت کا ایک مقام ہے جس تک ہمیں پہنچنا چاہیے اور اس کو فریڈم دینی چاہیے۔ دیکھیے ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست کا کام یہ ہے کہ جو رئیس لوگ ہوں اور جو غریب لوگ ہوں اوپر ٹیکس کرے اور نیچے ٹیکس دے اور اس کی حالات بہتر کرے، پھر ایک یکساں تعلیم دے تاکہ ہر جنریشن میں آدمی محنت کر کے ترقی کر سکے، اور ان کو یہ ریاست کا کام ہی یہی ہے، اوپر سے نیچے لا کر ایک مکس کرتا رہے تاکہ ایک غریب بچہ بھی اس کو بھی تعلیم کے وہی چیزیں موجود ہوں اس کے پاس، اور پھر ایکول اپارچونیٹیز، یکساں اس کو نوکریوں کا امکان ہو۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے افغانستان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو معاہدہ امن کے سلسلے میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہوا، اور طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا، اور افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ امن کا کوشاں رہا ہے۔ گوادر کے ساتھ جب آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو کھولا تو ماشاءاللہ افغانستان اگر میں امن آئے گا جو عنقریب ہے، تو جو سیکنڈ بیسٹ بینیفیشری افغانستان کے لوگ خود، اور دوسرا بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہے اگر اس کے مغربی بارڈر پر امن ہوگا۔ افغانستان کے بعد ساتھ ساتھ پھر میں پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کی اقتصادی راہداری کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑی ترقی ہو رہی ہے اور ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اور پاورٹی ایلیویشن ہے اس دور کے اندر بھی ہم آ رہے ہیں، اور یہ صرف پاکستان چائنا کا اکنامک کوریڈور نہیں ہے بلکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ایک تعلق اور امن کا اور ٹرانزٹ کا ڈیولپ ہوگا۔ میں آخر میں عدلیہ کا مشکور ہوں کہ عدلیہ کی کوشش بھی کرپشن کے حوالے سے اور جلدی حصول انصاف کے حوالے سے جاری ہیں۔ بڑی مشکل جنگ ہے یہ، جب کرپشن گھن کی طرح معاشرے کو کھانے لگتا ہے تو اس کے خلاف جدوجہد بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں آخر میں نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پاکستانیت اور اسلام کے اعتبار سے اپنی جڑوں کو مضبوط کرو۔ طوفانوں کے اندر وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، پیر ان کے طاقتور ہوتے ہیں، تو لہٰذا جس طرف پاکستان جا رہا ہے وہ ایک ترقی کے دور ہے۔ وہ جو سلور لائننگ تھی کہ بھئی روشنی آئے گی، وہ روشنی آنا شروع ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس 14 اگست کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک موڑ پر آیا ہے، اور پاکستان کے اندر ہمیں اپنی طاقت اور ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو 74واں کی سالگرہ مبارک ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ اسلام آباد میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی پرچم کشائی کی تقریب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ نئے نقشے کا اجرا بہت بڑا کام ہے۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں زیر بحث آنا ہماری خارجہ پالیسی کی جیت ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ قوم صحت اور تعلیم کے باعث غربت سے نکلتی ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت 1,72,00,000 خاندانوں میں امداد تقسیم کی ہے۔ قوم نے سماجی فاصلے کو اپناتے ہوئے عبادات جاری رکھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں زیر بحث آنا ہماری خارجہ پالیسی کی جیت ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ہمیں اپنی طاقت اور ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو 74واں کی سالگرہ مبارک ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔
اسلام آباد میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی پرچم کشائی کی تقریب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ نئے نقشے کا اجرا بہت بڑا کام ہے۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں زیر بحث آنا ہماری خارجہ پالیسی کی جیت ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ قوم صحت اور تعلیم کے باعث غربت سے نکلتی ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت 1 کروڑ 72 لاکھ خاندانوں میں امداد تقسیم کی ہے۔ قوم نے سماجی فاصلے کو اپناتے ہوئے عبادات جاری رکھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں زیر بحث آنا ہماری خارجہ پالیسی کی جیت ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔